حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ جاوید اشرفی اندور، ان کا سوال یہ تھا کیا کھائے ہوئے کھانے کا بھی اصالہ ثواب کیا جا سکتا ہے؟ جو کھانا ہم نے رات میں کھا لیا اس کا اصالہ ثواب کرنا۔ ایک بار مذاکرے میں امیر اہل سنت نے عشاء کے بعد رات میں کھائے ہوئے کھانے کا اصالہ ثواب کیا تھا، اس کے تعلق سے کچھ وضاحت فرمائیں۔ کسی مذاکرے میں امیر دعوت اسلامی امیر اہل سنت نے جو ہے وہ کھانا عشاء کا کھانے کے بعد اس کھانے کا اصالہ ثواب کیا ہوگا، غالباً اس کے تعلق سے آپ کا سوال ہے۔ تو کھائے ہوئے کھانے کا اصالہ ثواب سے مراد یہ ہے کہ جب کھانے سے پہلے آپ نے کھانے کی نیتیں کی ہوں گی، سنت کے مطابق کھایا ہوگا، تو اس پہ جو آپ کو ثواب ملے گا وہ ثواب اصالہ ثواب ہوتا ہے۔ کھانے سے مراد یہ، مثال کے طور پہ آپ نے کھانے سے پہلے نیت کی ہوگی کہ میں جو کھانا کھاؤں گا حلال کھاؤں گا، اللہ کی رضا کے لیے کھاؤں گا، کھانے سے جو طاقت ملے گی وہ اللہ کی فرما برداری میں لگاؤں گا یا لگاؤں گی، عبادت میں لگاؤں گا یا لگاؤں گی، ٹھیک ہے، سنت کے حساب سے کھاؤں گا یا سنت کے حساب سے کھاؤں گی، تو اس نیتوں پر بھی تو آپ کو ثواب ملے گا۔ تو پھر آپ کھانے کے بعد اس کو کہ جو کچھ میں نے کھایا، اللہ نے جو کچھ اس پہ اپنی رحمت سے مجھے اجر اور ثواب دیا، میں اس کا اصالہ ثواب کرتا ہوں یا کرتی ہوں، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یا پھر یہ جیسے ساتھ میں کھانا، ایک ساتھ مل کے کھانا، گیدرنگ کے ساتھ کھانا، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کے کھانا، تو اس طریقے سے جو بھی ان نیتوں پر ثواب رہے گا وہ ثواب اصالہ ثواب ہوتا ہے۔ کھانے سے مراد یہ، اور یہ اصالہ ثواب ہر کسی جائز کام کا ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہر کام میں پہلے اچھی نیتیں شامل ہو، اور نیت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو ارادہ دل میں سچا ہو اسی کو نیت کہتے ہیں، منافقت کو نیت نہیں کہتے۔ مثلا یہ کہ اللہ کی فرما برداری کرنے کی، مثال کے طور پہ ایک نیت کسی عورت نے کر لی، اللہ کی فرما برداری کروں گی، جو طاقت اس سے ملے گی اس سے اللہ تعالیٰ کے فرما برداری والے کام کروں گی، ٹھیک ہے۔ بعد میں اس کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ہو جاتے ہیں، ایک ایگزامپل شوہر کی نافرمانی، تو پھر یہ نیت سچی نہیں ہے، یہ منافقت ہے، یہ جھوٹ ہے۔ یا آدمی ایک نیت کرتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت پہ قوت حاصل کرنے کے لیے کھانا کھاتا ہوں، میں جو کھانا کھاؤں گا اس سے جو مجھے طاقت ملے گی میں اس سے جائز کام، اللہ کی عبادت والے کام کروں گا، اور کھانا کھاتے کے ساتھ ہی ٹی وی آن کرا اور سیریز دیکھنے کے لیے بندہ بیٹھ گیا، تو یہ نیت منافقت تھی، یہ نیت جھوٹی تھی، کیونکہ بندے کو پتا ہے کہ مجھے وہ کام نہیں کرنا۔ نیت سے مراد یہ ہے کہ بندے اس کام کے لیے ریڈی رہے، اگر وہ کام درپیش آئے تو وہ سچے دل سے، جو اس نے بولا ہے نا وہ سچے دل سے کر کے بھی دکھائے۔ اگر وہ کہتا ہے ایگزامپل کے طور پہ کھانا گیدرنگ کے اندر بندہ کھا رہا ہے اور وہ نیت صرف نیتوں کے اندر ہاں جی کر رہا ہے کہ جو ہے نا اپنے کسی بوٹی یا کوئی جو مجھے پسند آئے گی چیز میں اس کو جو ہے وہ ہبا کروں گا دوسرے اپنے کسی سامنے والے بیٹھے ہوئے ساتھی ہے مسلمان کو، تو مجھے اس کا اجر ملے گا۔ اب کوئی ایسی چیز آئے کہ بندے نے اٹھا کے پہلے ہی اپنے پلیٹ میں رکھ لی اور دوسرے کو وہ دے نہیں رہا، تو یہ صرف نیت میں بول دینے سے الفاظ کا کام نہیں ہوتا، نیت ہوتا ہے دل کے سچے ارادے کا نام۔ تو جو بھی آپ نیت کریں گے کہ سنت کے حساب سے کھاؤں گا، تو پھر آپ کھانے سے پہلے سنت کی پوزیشن بھی لے لیں، سر ڈھک کے کھاؤں گا یا کھاؤں گی، تو پھر اس پہ پریکٹیکلی عمل بھی ہو جائے، اللہ کی عبادت کروں گا، اس قوت جو بھی کھانا ملے گا، تو کھانے کے فوراً بعد عبادت کے طور پہ ہاتھوں ہاتھ ذکر بھی کر دینا چاہیے۔ کھانے کے بعد جو شکر ادا ہوگا وہ بھی ذکر ہے، لیکن ایکسٹرا بھی ذکر کرنا چاہیے کہ کھانا کھانے کے بعد اللہ کا کثرت سے 2 منٹ 4 منٹ شکر ادا کروں گی، ذکر اللہ کا کروں گی، نبی اکرم پہ درود پاک پڑھوں گا یا پڑھوں گی۔ تو جب کھانے سے فارغ ہو جائے اللہ کا شکر ادا کرے، اس میں کچھ ذکر کرے، کوئی تسبیحات کرے، نبی پاک کے اوپر درود پاک پڑھے، تو یہ نیتیں پریکٹیکل ہو جائیں گی۔ تو سچا صرف منہ سے کہہ دیا کہ اللہ کی فرما برداری والے کام، تو اللہ کی فرما برداری والے کام پھر دیکھے بھی جائیں کہ کیا کیا ہے، کیا کام نافرمانی کے اور نافرمانی کے کام بھی کریں، یا عبادت پہ قوت حاصل کرنے کی نیت کی مگر عبادت کرنی ہی نہیں ہے، پتہ ہے کہ نماز پڑھنی ہی نہیں ہے، تو پھر بات ہی ختم وہ عبادت، تو یہ سب باتیں جو ہے وہ سب جھوٹ ہو جائیں گی۔ تو جو سچی نیتیں ہوتی ہیں، ان نیتوں پر کھانے کے دوران جو ثواب ملے گا، کھانے کے بعد اس ثواب کا اصالہ ثواب ہوتا ہے، نہ کہ خاص کھانے کا، مطلب ان عمل کا، ان نیتوں کا اصالہ ثواب۔ تو غالباً یہی اس مذاکرے میں میرا اندازہ ہے کہ ہوا ہوگا، باقی مذاکرے میں ٹائم ٹیبل ڈیٹ وغیرہ آپ مینشن کرتے تو ایک دفعہ دیکھ لیا جاتا، لیکن لگتا یہی ہے کہ اگر جنرل دعا کے اندر اصالہ ثواب کیا ہے کہ جو ہم نے کھانا کھایا اس کا بھی اصالہ ثواب کرتے ہیں، تو اس کھانے سے مراد یہ ہے کہ کھانے کے اندر جو نیتیں ہوئیں، یا جو کسی نے کھانا کوئی دے بھی سکتا ہے نا، تحفے کے طور پر کوئی دعوت بھی کر سکتا ہے،
تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کھانے کی دعوت کے اندر بھی بہت سی نیتیں ہوں گی کہ جس بندے نے نیت ثواب کے طور پہ کھانا دیا، آپ کو ثواب کے طور پہ کسی نے دعوت دی کہ بھئی ایصال ثواب کی نیاز کسی فاتحہ کا کھانا کروایا اور آپ کو دعوت کری، تو اس کو بھی تو ثواب ملے گا کہ جس نے یہ ایصال ثواب کے طور پہ کھانا یا آپ کی دعوت کی، تو اس سے بھی تو جو ثواب آپ کو ملے گا، اور آپ جو اس کی دعوت قبول کریں گے تو پھر آپ کو بھی اس کا قبول کرنے کا ثواب ملے گا، جبکہ نیت اچھی ہو کہ میں دعوت اس لیے قبول کرتا ہوں کہ سامنے والے مسلمان کا دل خوش ہوگا میری دعوت قبول کرنے سے، یا میں جاؤں گا تو اس کا دل خوش ہوگا، ٹھیک ہے، اور سنت کے حساب سے کھاؤں گا، جو اس نے کھانا بنایا ہے اچھی نیت کے ساتھ کھاؤں گا تو اس کا بھی ایصال ثواب کروں گا۔ کسی خاص چیز کی نسبت کی طرف اگر اس نے دعوت دی ہے، جیسے کہ 11ویں کی نیاز ہے یا چھٹی کی نیاز ہے، محرم شریف کی نیاز ہے، تو اس میں اگر کسی نے مجھے دعوت دی ہے اس کھانے سے جو ثواب ملے گا، تو یہ سب تمام جو ثواب ہوتے ہیں جو پہلے نیتوں سے کیے جاتے ہیں کھانے کے بعد، ان کا ایصال ثواب ہوتا ہے۔ باقی جو کھانے کے دوران ذکر ہوتے ہیں، جیسے پہلے بسم اللہ پڑھنا، بعد میں اللہ کا شکر کرنا، الحمدللہ، کھانے کی دعا، یہ سب چیزیں، اور اس کی ترغیب لوگوں کو مجمع میں بیٹھ کے دلانا، کھانے کے سنت طریقے، آداب بتانا، تو ان سب کا ایصال ثواب ہوتا ہے۔ کھانے کے ایصال ثواب سے غالباً یہی مراد ہے۔ اگر آپ بھی آسان طریقے سے گھر بیٹھے اردو پڑھنا لکھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہمارا بیسک اردو کورس خریدیں۔ بچے اور بڑے سبھی کے لیے۔ زیادہ جانکاری کے لیے وزٹ کریں varsistore.in پر یا ہمیں انسٹاگرام پر کانٹیکٹ کریں۔ چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری آ گئی۔